جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں امجد چیمہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ گزارش کر دوں کہ یہ میرا ایک نیا چینل ہے، کیونکہ پہلے دو چینل تو کیونکہ رپورٹس کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اس لیے میں نے یہ نیا چینل بنایا ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس لازمی کیے کریں۔ ناظرین، آج میں جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اڈیالہ جیل اور اڈیالہ جیل کے بعد منصیرہ جلسے کے بعد آج راولپنڈی میں ہی موجود ہوں۔ تو آج میرے پاس جو مہمان شخصیت ہے، یہ اکثر میرے اس پلیٹ فارم پہ آتی رہتی ہیں اور آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ آزاد کشمیر پاکستان تحریک انصاف اور پنڈی یعنی راولپنڈی پاکستان تحریک انصاف کی بڑی اہم شخصیت ہیں، اور راولپنڈی میں آزاد کشمیر میں یہ پاکستان یوتھ کونسل کے 9 منتخب صدر بھی ہیں۔ تو آج ان سے بات کریں گے، نئے موضوع ہوں گے، نئی گفتگو ہوگی، اور ہماری جو گفتگو ہے وہ اس کے 2 عنوان ہوں گے۔ ایک تو اڈیالہ جیل ہے، جہاں پر قیدی نمبر 804 جو ہے وہ قید ہیں، وہاں پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان کا جنون ہر منگل کو وہاں اکٹھا ہوتا ہے۔ تو سردار صاحب بغیر کسی چھٹی کے، بغیر کسی ناغے کے ہر منگل کو اڈیالہ جیل کے سامنے ہوتے ہیں، اور جس وقت سب بھاگ جاتے ہیں، یعنی آخری ٹائم جب پولیس ڈنڈا چلاتی ہے، پانی پھینکتی ہے، اور اسی طرح بے شمار ایسے حربے، غیر قانونی حربے استعمال کرتی ہے، تو سردار صاحب آپ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، میں چلا بھی دوں گا، تو سردار صاحب عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو سردار صاحب آج آپ سے بات کریں گے، 2 موضوع ہیں، ایک اڈیالہ جیل ہے، تو دوسرا موضوع ہے جو حال ہی میں، بلکہ آج 8 تاریخ ہے، آج مارچ شروع ہونا تھا، جی اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اڈیالہ جیل۔ تو اڈیالہ جیل میں قیدی ہیں جن کو 804 کہا جاتا ہے، ان کی رہائی کے لیے آپ اڈیالہ جیل کے سامنے جاتے ہیں، باقی ورکر بھی آتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ قیادت، عہدے دران، یا جو باقی فیسیلیٹیٹڈ، میں ان کو آپ کو لفظ بولتا ہوں، عمران خان کے نام سے جو سہولت کار ہیں، جن کو عمران خان کے نام سے بے باہ پیسہ بھی ملا ہے، عزت بھی ملی ہے، تو وہ کیوں نہیں آتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یگن عبد و یگن استعین۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو سوال کیا، اس کے پیچھے اس وقت خان صاحب کی بہنیں، جس نے آج لانگ مارچ کرنا تھا، وہ اور ہمارے جیسے نظریاتی تمام ورکر اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے ووٹ بھی دیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی 2 بندوں کو یہاں ووٹ دیا ہے، راجہ راشد حفیظ MP کو، اس کی تو میں نے الیکشن مہم چلائی ہے بھرپور طریقے سے اور بہت اہم رول ادا کیا یہاں پہ۔ ساتھ شہریار ریاض، اس کی بھی مہم چلائی ہے اور اس کو بھی ووٹ دیے ہیں۔ وہ دونوں نہیں آتے ہیں۔ اب ہم سمجھیں اگر وہ دونوں نہیں آتے تو ان کو چاہیے کہ اپنی جگہ وہ ایک کمیٹی بنا دیں، ٹیم بنا دیں۔ ٹھیک ہے، ان کی 100 مجبوریاں ہوں گی، راشد صاحب تو کبھی ہم نے دیکھے ہی نہیں ہیں، تو شہریار ریاض صاحب بھی ابھی وہ غائب ہو چکے ہیں۔ اب ان کی مجبوریاں اگر ہیں تو ان کی کم از کم وہ 20 بندے، 30 بندے، 50 بندے بھیجیں گے، یہ بھائی یہ ان کی طرف سے بندے، ان بندوں کو تو کچھ نہیں ہوگا ورکرز کو جب وہ تیار کر کے بھیجیں گے۔ اسی طریقے سے باقی جو MPs ہیں، میں نے شاید ان کی کچھ مجبوریاں ہوں، لیکن اگر مجبوریاں ہیں تو وہ اس طریقے سے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ جس نے خان کا ٹکٹ لیا ہے، اگر اس کی اس وقت مجبوری نہیں تھی ٹکٹ لیتے ہوئے، اس وقت بھی یہ ادارے موجود تھے، یہ پولیس موجود تھی، 9 میں ہوا تھا، اگر آپ کے اندر اتنا دم خام نہیں تھا تو آپ نے ٹکٹ کیوں لیا ہے؟ آپ نے کیوں اداروں سے مل کر ٹکٹ لے کے خان صاحب کی تحریک کے اوپر آپ نے خنجر کھونپا ہوا ہے ادھر؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں خان صاحب کو یہ باہر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ عمران خان کو بھی اندر پتہ لگ چکا ہے کہ جن کو میں نے نوازا ہے، جنہوں نے مجھ سے شہرت حاصل کیا ہے، جنہوں نے میرے نام پہ پیسہ لوٹا ہے، وہ لوگ اس وقت تاریخ کے اس رخ پہ کھڑے ہیں جس رخ کو خان نے چیلنج کیا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، کوئی وقت نہیں گیا ہے۔ خان صاحب کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اور ان لوگوں کو، یہ جو MPA MNA ہیں، یہ نہیں، ان کے ساتھ جو عہدیدار ہیں، جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں، جو کشمیر میں چھپے ہوئے ہیں، جو گلگت بلتستان میں چھپے ہوئے ہیں، جو بلوچستان کے اندر چھپے ہوئے ہیں،
جو سندھ کے اندر چھپے ہوئے ہیں, جو پنجاب کی غاروں میں چھپے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. اگر وہ نہیں کر سکتے, نہیں وزن اٹھا سکتے, آپ اس اللہ اور رسول پہ ایمان اگر رکھتے ہو تو آپ اس عہدے کو چھوڑ دیں. آپ کسی عام ورکر کو دیکھ لیں اور دیکھنا کہ تحریک کسی کے سے چلتی ہے. اگر تحریک نہ چلی, خان نہ رہا ہوا, وہ ظالموں کل تم پھر آ جانا, ہم تمہیں لے آئیں گے, لیکن کم از کم اس وقت تم بدبخت ہو, جو نیک کام کر سکتے وہ چھوڑ دو, فارغ ہو جاؤ, اور اپنے نیچے ورکرز کو, اچھے لوگوں کو لے کے آؤ, دیکھ سن کے لے. آپ کو پتہ ہے آپ کے محلے, آپ کے پی پی میں کون سا بندہ ٹھیک ہے کام کر سکتا ہے, اس کو لے کے آؤ, پیچھے اس کی آپ باقاعدہ اس کی پوری بیک پہ کھڑے ہو جائیں, اور کل آپ بھی آ جاؤ, آپ بھی مافیا بنو, لیکن اس خان کو آزاد کرواؤ جس نے اس ملک کے لیے, اس 25 کروڑ عوام کے لیے قربانی دے رہا ہے. 1000 دن سے وہ بندہ قید ہے, اس کی بہنیں وہاں سڑکوں پہ پڑی ہوئی ہیں. وہاں پہ ہمارے جیسے ورکر روز لتر کھاتے ہیں, اور آپ جاتے ہو سفید کپڑے لگا کر, جو جاتے بھی ہو تو آپ پھر فوٹو بنا کر جناب عصر سے پہلے آپ واپس مغرب کے ٹائم آپ جا کے گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتے ہو. تو یہ کام چھوڑ دو. اچھا, یہ آپ کی گفتگو جو آپ نے کی ہے ابھی ان کے حوالے سے, تو اس سے تو یہ بات پکی ثابت ہو گئی ہے, جس طرح عظمیٰ باجی نے بھی یہ 2 دن پہلے کہا ہے کہ جو ہماری ملاقات پہ پابندی لگی ہے وہ ہماری قیادت نے لگائی ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر قیادت ملاقات ہونے دیتی تو آج قیادت فارغ ہوتی, تو کیا باقی فارغ ہوتی؟ دیکھیں خان صاحب اتنا جلدی نہیں کرتے ہیں کہ وہ فوری کسی کو فارغ کر دیں یا لگا دیں. دیکھیں پچھلے دنوں میں چینجنگز ہوئی ہیں, لیکن وہ جو چینجنگز ہوئی ہیں اس میں ابھی جو سہیل افریدی پہ تو امتحان جا رہا ہے, تو ہم اس کو نہ تو مرض الزام لگاتے ہیں, نہ اس کو بری عظیمہ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ابھی وقت ہے اس کے پاس. تو جو باقی لوگ ہیں وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ صرف اردو کی یاد تک تھے, انہوں نے آ کر اپنا سیٹ اپ کر کے ابھی وہ ملتے ہی نہیں ہیں. وہ ادھر آ کے راتوں رات بیٹھتے تھے, سردی میں بیٹھتے تھے. اور بعض تو ہم نے دیکھے ایسے لوگ وہ جو جنہوں نے فائدے اٹھائے ابھی, وہ پانی کے آگے بھی کھڑے ہوئے, اور آج جب نہ پانی ہے نہ سردی ہے, موسم بھی اچھا ہے, تو وہ لوگ نہیں آ رہے. اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ بالکل خان صاحب کے ساتھ اندر سے کوئی فیصلے کروائے گئے, اور اس کے بعد ملاقاتیں بند کر دی گئی. اور جو عظمیٰ نورین آپا جو کہہ رہی ہیں بالکل درست ہے کہ جب وہ اندر جائے گا, پیغام آئے گا, تو پھر ساتھ ساتھ چینجنگیں لازمی ہوں گی. چینجنگیں جب لازمی ہوں گی تو تحریک بڑھے گی, آگے جائے گی. اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ جو اس مغل کو جس طریقے سے الاؤنس ہوا ہے کہ تمام ایم پی ایز ایم این اے نے آنا ہے, اور پارٹی عہدیدار بھی ہیں, اور میں اپنے ورکرز کو بھی تاکید کرتا ہوں کہ آپ ان پہ نہ رہیں, آپ نے آنا ہے. باجی کہتی ہیں کہ مجھے احساس ہے کہ ورکر ادھر آتے ہیں, ان کو پکڑ لیتے ہیں, یہ مارتے ہیں ان کو, ایم پی ایم این ایز کو نہیں مارتے, تب میں ان کو بلاتی ہوں. تو آپ لوگ جو ورکرز ہیں, آپ نے ہی مار کھانی ہے, آپ نے ہی قربانی دینی ہے اس ملک کے لیے, باقی کسی نے قربانی نہیں دینی ہے. ہاں, اپنے ایم پی ایز ایم این اے کو اپنے حلقوں میں آپ سامنے لے کے آؤ, اور ان کو بتاؤ کہ اگر نہیں نکلتے ہو تو ہمیں کم از کم ٹرانسپورٹ دو, ہمیں خرچہ دو, تاکہ ہم ڈیال آ جائیں. اچھا, اس میں اس منگل کو بھی علیمہ آپا نے بلایا تھا, لیکن وہی بات رہی ہے کہ اب دیکھیں نا, میرا فیصل آباد سے تعلق ہے, فیصل آباد سے 17 لوگ آئے تھے, فیصل آباد ریجن سے 17 لوگ آئے تھے. تو 17 لوگ بلکہ 24 تو لوگ ایک ونگ میں ہوتے ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا ایک ونگ کی نوٹیفیکیشن کی ہوئی ہے, وہاں پر 17 لوگ موجود تھے, میں نے اس پہ کمنٹس بھی کیا ہے. 24 لوگ وہاں ایک ونگ کے اندر موجود تھے. تو یہاں پوری جتنے بھی پارٹی کی ونگز ہیں, پارٹی کی قیادت ہے, اس میں سے 17 لوگ فیصل آباد سے یہاں پر آئے. اس کے باوجود کہ علیمہ آپا نے کہا تھا, اگر وہ نہ کہیں تو میرے خیال وہ بھی 17 میں سے ایک بھی نہ آئے. وہ بھی نہیں اچھا, آپ کیا کہیں گے کہ علیمہ آپا نے اگلے منگل کو باقاعدہ کے پی کے کی گورنمنٹ کو کہا ہے کہ آپ ادھر آئیں, تو کیا خیال ہے کہ آئیں گے وہ؟ دیکھیں, میں اس پہ آپ کو پیچھے بات بھی کر چکا ہوں ان کو, بلکہ میں نے سخت لینگویج استعمال کی ہے. شاید کسی کو تکلیف ہو تو ہوتی رہے, کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ ابھی تو علیمہ خان نے بالکل واضح دو ٹوک کہا. اس کی وجہ کہ دیکھیں 8 تاریخ کو لانگ مارچ تھی, سب لوگوں کے پرخچے اڑ گئے, وہ باختہ ہو گئے کہ یہ کیا ہونے لگا جی, یہ کون ہے جی, وہ کون ہے, سازش ہوگی, فلاں ہو گیا. خان کے لیے جو نکلے گا وہ سازش نہیں ہے, وہ خان کے لیے نکلنا ہی موت ہے. تو جو موت کو گلے لگا کے نکلتا ہے تو وہ سازش نہیں ہے. وہ پاگلوں, کس دنیا میں آپ رہتے ہو, ہم پاگل نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ ابھی علیمہ نے جو سہیل افریدی کو اپیل کی ہے, اور سہیل افریدی کو نہ صرف تم آپ آؤ, بلکہ سہیل افریدی کے نیچے جتنے بھی 92 ایم پی ایز ہیں وہ, اور اس کے بعد ایم این اے, اور پنجاب کے اور سندھ کے, بلوچستان کے, آزاد کشمیر سے تمام لوگ یہاں ہیں. اسی طریقے سے میں آزاد کشمیر کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے نظریاتی جو لوگ تھے وہ اس مرتبہ تقریباً
60-70 یعنی 100 کے قریب تھے، وہ 60 سے پلس تھے، سارے نہیں آ سکے، پیچھے جو احتجاج بھی کیا میں نے، وہ اپنے پارلیمنٹری بورڈ کے حوالے سے وہاں زیادہ تھے، تو وہاں 60 پلس لوگ ہمارے موجود تھے، لیکن ہمارے ساتھ جو وہاں جو آزاد کشمیر کا اس وقت بابا بنا ہوا ہے پارٹی کا، بابا قیوم نیازی، تو وہ ایک اکیلا، اس کے ساتھ اس کا پی ایس، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈرائیور وہ بھی ادھر نہیں تھا، یہ 2 بندے آئے ہوئے تھے، وہ بھی دوپہر کے بعد غائب ہو گیا، 2 بندے وہ آئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد الگ سے ایک اور ہمارے حلقے سے ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے، یعنی زیادہ جو اس کی ٹیم کے بندے تھے وہ 4 سے 5 بندے تھے ٹوٹل وہاں آئے ہوئے تھے، اور پلس اس کے سامنے نظریاتی لوگوں کو، اور پھر وہ آ کے وہاں کیا کہہ رہا ہے کہ میں خان کا ہوں، یار اگر آپ صدر ہو، آپ آزاد کشمیر سے آؤ، تو آپ ہر حلقے سے اگر ایک بندہ بھی لے کے آتے ہر حلقے سے، تو 33 حلقے تقریباً 43 پلس بنتے ہیں، تو 50 بندہ تو ایسے ہی بن جاتا ہے، اور 50 کے ساتھ ڈرائیور ہوتا ہے، 50 کے بعد لوگ کیمرہ مین بھی ساتھ رکھتے ہیں، تو وہ 100 تجاوز کر جاتا ہے۔ آپ آؤ لو لشکر کے ساتھ، آپ آؤ اکیلے مچھو کو وٹ دیتے، اور پھر کہتا ہے 13 کے ٹولہ، وہ نظریاتی لوگوں کو جو 100 لوگ ادھر موجود، جس کو حلیمیہ بھی اپریشیٹ کر رہی ہے، جس کو سارے پورا میڈیا اپریشیٹ کر رہا ہے کہ یہ لوگ آئے، پیچھے منگول کو بھی آئے تھے، اس سے پہلے بھی ہم لوگ آئے تھے، تو ان کو وہ کہتا ہے 13 کا ٹولہ، یعنی ایسے لوگ جو کمپرمائز لوگ ہوں گے تو وہ کیا خان کی تحریک چلائیں گے، خان کو کیا آزاد کروائیں گے؟ اچھا سردار صاحب آگے چلتے ہیں، آج 8 تاریخ ہے، 8 کو لانگ مارچ کا آغاز ہونا تھا، احمد نیازی نے اس کا اعلان کیا ہوا تھا، ریلی کا اہتمام کیا ہوا تھا، کیا کہیں گے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ ملتوی کیوں ہوا ہے؟ دیکھیں جو لانگ مارچ ملتوی ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں احمد خان نیازی صاحب کو کہ انہوں نے ایک اتنا اچھا اقدام کیا ہے کہ جماعت کو تقسیم ہونے سے بھی بچایا ہے، اور پھر کچھ جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ناراض تھے، اور جو ناراض تھے ان کے لیے بھی انہوں نے پھر پیغام دیا کہ ابھی آپ اس طرح کرو کہ آپ ایک اسٹریٹجی بناؤ، ایک پورا ایک سٹرکچر بناؤ، اور ہم آپ کے پیچھے چلیں گے، اور آپ اناؤنس کرو کہ ٹائم نہیں ہے۔ خان صاحب ٹائم کیسے، اس کی آنکھ خان کے خطرے میں اس کو قید تنہائی 6 مہینے سے رکھا ہوا ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا، اس سے بڑھ کے سزا ہی نہیں۔ اب اس کے بڑھ کے یہ ہوگا کہ خان صاحب پھر اللہ پاک خان صاحب کو اوپر آسمان میں لے جائیں، اور آسمان سے خان صاحب ادھر سے اعلان کریں کہ 25 کروڑ عوام نکلو مجھے بچاؤ، وہ اوپر سے روئے پیٹے، باقی کوئی حال نہیں ہے، وہ مرد ہے، وہ انسان ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ جب مجھے قید تنہائی میں رکھیں گے، آپ کے پیکے بند کریں، جو آپ سے ہوگا کرنا آپ، تاکہ یہ کام نہ کر سکیں، جاری رکھنا، احتجاج نہیں روکنا ہے۔ وکیلوں کو بولا کہ آپ کی عدالتوں میں انصاف نہیں ہوگا، آپ عدالتوں کے سامنے بیٹھ جائیں، نہ وکیل مل رہے ہیں ابھی، نہ ہمیں وہ ہماری لیڈرشپ مل رہی ہے جن کو انہوں نے انتخاب کیا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب احمد نیازی پیچھے ہٹا تو دیکھو وہاں اس کی بہنوں نے بھی یہاں کہا کہ بھائی دیکھیں کہ پی کے میں ہماری حکومت ہے، شاید ہماری بھی یہ سمجھ لگ رہی تھی شاید حکومت کو کوئی نقصان ہونا تو نہیں تھا، لیکن شاید حکومت کے سامنے کچھ نقصان ہونا ہوا تھا۔ جب حکومت کے اندر ہی احتجاج ہو رہا ہے، وہاں آگے پیچھے لوگ جا رہے ہیں، تو حکومت کو کیا پریشانی ہے؟ وہ حکومت ہی اپنی ہے نا جی، تھے پاور شو تھی نا یہ، آج کل جلسہ کیا سہیل افریدی، حکومت کو کیا نقصان ہوا؟ مردان میں جلسہ تھا، حکومت بلکہ لوگوں کو موبلائز کیا گیا ہے اس میں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی جو ہے نا وہ سمجھ نہیں کہاں کھڑی ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اپوزیشن لیڈر کہاں کھڑا ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ لانگ مارچ پیچھے کر کے بالکل احمد نیازی نے ان 4 ستونوں کو وہ سامنے لے آئے، بہنیں آپ کے سامنے انہوں نے اس کی مخالفت ہی کی ہے تقریباً، اور ان کو بھی انہوں نے بتا دیا کہ ابھی آپ کے پاس بھی ہمارا جرگہ آئے گا، انہوں نے پارٹی کو بھی بتا دیا، انہیں سی ایم کو بھی بتا دیا ہے، اور چوتھا ستون جو ابھی وہ احمد نیازی ہے۔ اب یہ 4 ستون ایک جناب پیج پہ جب کھڑے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ تحریک چلے گی تو پھر اس کا ایک اپنا ہی انشاءاللہ سلسلہ ہوگا، تو انشاءاللہ چلے گی۔ اچھا یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک عروج پکڑے گی؟ انشاءاللہ پکڑے گی۔ اچھا آخر پہ تھوڑا سا کشمیر پہ بات کرتے ہیں، کشمیر کا الیکشن بھی ہو رہا ہے، تو آپ لوگوں نے پچھلے دن احتجاج بھی کیا تھا، وہ احتجاج کیوں کیا تھا آپ، کیوں سڑکوں پہ؟ دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جب بندے کو مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو بندہ جاتا ہے اپنے ذمہ دار بندے کو۔ جب آزاد کشمیر میں پارلیمانی بورڈ بنا ہے تو اس بورڈ میں جو بھی 10-11 بندے ہیں ہمارے انہوں نے ڈالے میں، چیئرمین میں قیوم نیازی صاحب آ گئے ہیں، صدر جو آزاد کشمیر ہیں، اس کے نیچے جو بندے آئے ہیں وہ 3-4 بندوں کو چھوڑ کے تقریباً باقی سارے نئے لوگ ہیں، 21 میں آئے ہیں الیکٹیبل، بلکہ قیوم نیازی صاحب 21 میں ہی آئے ہیں۔ اب 2021 میں آزاد کشمیر میں پاکستان میں 16 میں حکومت بنی تھی، یہ 18 میں بنی تھی پاکستان میں خان صاحب کی۔ جب کشمیر میں الیکشن ہوئے تو یہاں پاکستان میں عروج پہ تھے خان صاحب،
تو وہاں جتنے بھی لوگ تھے نا عوام والے، وہ عوام والے سمجھتے نا آپ، جی جی جی، تو عوام کا رخ دے کے جاتے ہیں، یہ سارے عوام کے رخ دے عوام کے کے رخ خان والے۔ کے ساتھ آگے، اور کچھ ہار گئے کچھ جیت کے خان کے نام پہ، اور بھی بہت سارے تھے عوام کے رخ میں 28 تھے، اور وہ بھی سارے، ان میں سے اکثر نے ٹکٹ خریدے ہوئے تھے، تو جو ٹکٹ خریدے ہوئے تھے یا جن کو وہ دوسرے بھائی لوگوں نے بھیجا ہوا تھا وہ سارے چلے گئے، الگ ہو گئے ان سے۔ اب یہ بھی اللہ ہی حافظ ہے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اچھے ماشاءاللہ نظریاتی لوگ بھی ہیں۔ ایک نظریاتی بندہ تھا وہ جو مین خان صاحب کا جانشین محمد اقبال، اس نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب ہم لوگوں نے کہا نیازی صاحب سے، میں نے خود رابطہ کیا قیوم نیازی صاحب کے کہ بھائی یہ بورڈ آپ نے صحیح نہیں بنایا، تو اس پہ آپ بات چیت کریں، بیٹھیں، لیکن نیازی صاحب نے ہمیں کوئی ٹائم نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے میٹنگ کی ہے، میٹنگ کر کے پھر ہم چلے گئے سیکریٹریٹ میں، وہاں اپلیکیشن درج کیا، اب باقاعدہ ریٹن اپلیکیشن دی ہے ہم نے لکھ کے کہ یہ پارلیمانی بورڈ جو ہے نا یہ غیر جانبدار ہے اور مخصوص چند لوگوں کے اوپر ہے، اور جو ایک بندہ تھا اس نے استعفیٰ دے دیا، نیچے بندے دیے کہ لہٰذا آپ اس کو بیلنس کریں، 4 بندے ہمارے ڈالیں، 4 سے ڈالیں، 4 آپ مرکز سے لے لیں، 12 بندے لے لیں، یہ ایڈوائس دی تھی ہمارے لوگوں نے۔ تو اس میں ہمارا یہ تھا کہ اگر اس طریقے سے بھی نہیں کرتے ہیں 12 لوگ، تو آپ کم از کم جو نیچے ہمارے لوگ ہیں نظریاتی لوگ، اور جو ابھی جو الیکٹیبل آئے ہوئے ہیں، تو یہ برابر آپ کر لیں اس کا فگر۔ پھر وہاں سے ہم نے جنرل سیکرٹری اکرم راجہ سے بات کی، اس کو پورے ہر ثبوت دیے، اس نے مانا ہے کہ یہ غلط بورڈ بنا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب سے بات کی ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کو سب چیزیں رکھی، انہوں نے مانا ہے کہ یہ غلط بورڈ بنا ہوا ہے، تو ہم اس کو ریویو کرتے ہیں۔ جب انہوں نے قیوم نیازی صاحب کو بلایا تو قیوم نیازی صاحب نے تھریٹ دینا شروع کری۔ آپ دیکھیں کہ خان نے اس کو صدر بنایا، اور خان اب کچھ مشکل میں وہ تھریٹ دے رہا ہے، یعنی ایسا بندہ کیا کہتے ہیں مخلص ہو سکتا ہے؟ بلکہ اگر کہیں غلطی ہو گئی تو ان کو چاہیے تھا کہ کہنا کہ یار کوئی بات نہیں، یہ بھی پارٹی کے لوگ ہیں، یہ گراؤنڈ میں کھڑے ہیں، یہ عرصے سے ہیں، میں کل آیا ہوں جماعت میں کون ہوتا اتنے بڑے فیصلے کرنے والا؟ وہ بلاتا ان کو، بیرسٹر گوہر صاحب ان کو بھی بلائیں، یہاں 10 بندے آتے ہیں، 15 آتے ہیں، 20 آتے ہیں، جو بھی آتے ہیں، ہمارا 70 بندہ ہے، ہمارا 70+ بندہ ہے، تو ان کو بلائیں، یہاں بیٹھ کے ہم ٹاک کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ بندے ان کے لے لیتے ہیں، کچھ ہمارے تو، تاکہ الیکشن میں جائیں۔ لیکن کیا اس کی نیت ہی درست نہیں ہے؟ یہ پارٹی کو ختم کرنے کے اوپر ہے، یہ بندہ ہی کسی اور کا ہے، یہ کسی کمپرومائز چل رہا ہے۔ تو یہ ابھی تھریٹ دے رہا ہے کس کو؟ گوہر ایوب کو، کہ اگر آپ نے مجھے اتارا چیئرمینی سے تو میں صدارت سے بھی استعفیٰ دے دوں گا، پتہ نہیں کیا۔ یہ بندہ مسلم کانفرنس سے آیا ہوا ہے، 40 سال یہ بندہ جو ریاستی جماعت تھی ان کے ساتھ ہے، لیکن ہمیشہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کشمیر میں یہ حکومت بناتے رہے، اور 40 سال کی رفاقت اور 40 سال کا تجربہ یہ ہے کہ جو پارٹی وہاں 50 سال سے برسر اقتدار رہی، تو ان کی وجہ سے وہ پارٹی ایک سیٹ پہ چلی گئی ہے۔ وہ اب یہ لگتا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیٹ سے بھی فارغ کرے گا یہ بندہ، اگر یہی اس کا رہا۔ تو گوہر صاحب نے مان کر جب واپس انکار ہو گئے کہ بھائی وہ نیازی نہیں مان رہا ہے، تو پھر ہم نے احتجاج کا جو کیا ہے وہ وہاں گوہر صاحب کے بالکل گھر کے سامنے جا کر ہمارے دوستوں نے، ہم سب نے مل کے وہاں میڈیا کو بلا کر پراپر طریقے سے ان کو پھر بتایا کہ بھائی دیکھیں یہ ایک آپ کے لیے ایک الارمنگ وارننگ ہے، آپ خان نے آپ کو بھی چیئرمین بنایا ہوا ہے، اس بندے کو بھی آپ دونوں مل کے اچھا نہیں کر رہے ہیں نظریاتی لوگوں کی۔ ہمارا کام ہے اس پلیٹ فارم پہ آواز اٹھانا، کیوں نہ ہمیں اپنا الیکشن بھی کی قربانی بھی دینی پڑے، تب بھی ہم دیکھیں ایسے کمپرومائز لوگوں کے نیچے نہیں جائیں گے کہ جا کر کل خان صاحب کی تحریک کو نقصان دیں۔ تو اس لیے ہم نے احتجاج کیا تھا، اور ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا جب تک کہ یہ پارلیمنٹری بورڈ اور جب تک کہ کشمیر کے اندر جو حقیقی جو نمائندے ہیں ان کو نمائندگی نہیں دی جائے گی۔ جی ناظرین، یہ تو تھے آزاد کشمیر پاکستان تحریک انصاف یوتھ کونسل کے صدر آزاد کشمیر۔ تو ان سے گفتگو میں نے کی، تو آپ کو یہ گفتگو کیسے لگی؟ تو اس پہ کمنٹس لازمی کریں، اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔